الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری گفتگو کا موضوع امام سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ امام سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی عظیم شخصیت کے مالک تھے، بہت ہی عظیم اور بے مثال شخصیت۔ قبل اس کے کہ ہم سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کریں، ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم سنانا چاہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 20-25 یا 30 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے آپ لوگ واقف ہوں گے۔ بہت زبردست عالم تھے اور ان کی مشہور کتاب ہے معارف الحدیث۔ معارف الحدیث کئی جلدوں میں ہے۔ وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے ساتھیوں میں تھے، دوستوں میں تھے۔ تو ان کے ایک فرزند ہیں مولانا سجاد نعمانی۔ مولانا سجاد نعمانی جو اس وقت مہاراشٹر میں کسی خانقاہ کے ذمہ دار ہیں، خانقاہ ان کی ہیں، تو ان سے ہماری ملاقات تھی لکھنؤ میں، جب وہ لکھنؤ میں رہتے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور مولانا منظور نعمانی صاحب اور سید قطب شہید کے تعلق سے ان کے جو احساسات تھے اس پر گفتگو ہوئی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس روز سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا تو اس روز ہمارے گھر میں ماتم کا ماحول تھا، اور پورے دن چولہا نہیں جلا، یعنی لوگ غم میں ویسے ہی رہے بلا کھائے پیے۔ انہوں نے والدہ سے کہا، والدہ آپ کچھ بنا نہیں رہی؟ کہا کہ نہیں، آج کچھ نہیں بنے گا، آج کا حادثہ بہت ہی بڑا حادثہ ہے۔ تو انہیں مولانا سجاد نعمانی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، اسی زمانے میں ان کے والد محترم مولانا منظور نعمانی صاحب ایک رمضان میں مدینہ تشریف لائے اور آخری عشرے میں انہوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ مسجد نبوی میں انہوں نے اعتکاف کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے تھے اس میں استاد عبدالفتاح ابو غدہ، یہ سوریہ کے زبردست محدث تھے، جو ہمارے استاد بھی رہے ہیں جامعۃ الامام میں۔ تو استاد شیخ ابو غدہ
عبد الفتاح ابو غدہ اور یوسف بن نوری جو پاکستان کے بڑے اہل علم اور محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ چاروں آدمی ایک ہی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز میں عشاء کے بعد اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ لوگ بھی تھے جو ساتھ میں اعتکاف میں شریک تھے۔ تو اتنے میں کچھ سلفی حضرات پہنچے اور انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ سید قطب شہید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا منظور نعمانی نے سید قطب شہید کی تعریف کی، اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا اور ان سے عقیدت کا اظہار کیا۔ تو ان لوگوں نے ساری گفتگو سننے کے بعد یہ کہا کہ لیکن سید قطب کے داڑھی تو تھی نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ لوگ کسی کی دینداری کو، کسی کے ایمان کو داڑھی سے ناپتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی داڑھی، جو لمبی داڑھی تھی، اس کو داڑھی کو پکڑ کر کے انہوں نے کہا کہ میری یہ اتنی لمبی داڑھی یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ سید قطب کے جوتے اس سے صاف کیے جائیں۔ سید قطب اس سے بہت اونچے انسان تھے، ان کے ایمان کو داڑھی سے نہیں ناپا جائے گا۔ میرا بھی احساس یہی ہے کہ میری یہ داڑھی اگر ان کے جوتے صاف کرنے کے کام آ سکتی تو میرے لیے بہت بڑا شرف ہوتا ہے۔ بہت اونچے انسان تھے وہ، اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ انسان تھے۔ یہ عام طور سے ان کے بارے میں یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے داڑھی نہیں تھی۔ یہاں داڑھی کی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ داڑھی سنت ہے، لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کسی کے ایمان کو یا اس کی شخصیت کو ناپا جائے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل کی اذیتوں میں تھے، مکمل 15 سال تک انہوں نے قید و بند کی اذیتیں جھیلی ہیں، اور معمولی اذیت نہیں تھی ان کی۔ ان کو جیل میں جس طرح سے ستایا جاتا تھا، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک سوریہ کے مشہور عالم تھے جو ظاہر ہے کہ وہ گزر گئے ہیں۔ تو شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ سید قطب کو جو کوڑے لگائے جاتے تھے وہ اتنے اذیتناک ہوتے تھے کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی وہ کوڑا لگایا جائے تو چیخ پڑے وہ۔ تو جو شخص اتنی اذیتوں میں رہا ہو جیل کے اندر، اگر اس کی داڑھی نہیں ہے تو اس کی واضح تعبیر کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو سزائیں دی جا رہی تھیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہو کہ ان کی داڑھی موٹ دی گئی ہو۔ تو اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں، ان کے سلسلے میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات اٹھانا یہ بہت ہی نادانی کی بات ہوتی ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت بلند تھے۔ یہ تنہا مولانا منظور نعمانی
صاحب کا یہ احساس نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ مولانا یوسف بن نوری، مولانا مفتی شفیع احمد اور استاد عبدالفتاح ابو غدہ، یہ سب لوگ تھے، اور ان سب کی موجودگی میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے یہ باتیں کہیں اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ ابتدائی باتیں تھیں یہ سمجھانے کے لیے کہ سید قطب کی شخصیت اس سے بہت بلند تھی۔ ان چھوٹے چھوٹے پیمانوں سے بڑی بڑی شخصیتوں کو ناپا نہیں جاتا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے محمد قطب صاحب، وہ بھی جب جیل میں تھے تو ان کے داڑھی نہیں تھی، لیکن جب وہ جیل سے باہر آ گئے اور مکہ مکرمہ میں جامعہ ملک عبدالعزیز میں وہ پروفیسر ہوئے تو اس وقت انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، اور بہت اچھی داڑھی، بڑی داڑھی رکھی تھی انہوں نے۔ جب ان کو خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی آزادی حاصل ہوئی اور وہ اپنا حلیہ بنا سکتے تھے، تو انہوں نے بہت اچھی داڑھی رکھی۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا موقع نہیں ملا کہ وہ ان ظالموں کے چنگل سے آزاد ہو سکیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ 1906 میں صوبہ اسیوط کے ایک گاؤں موشا میں پیدا ہوئے۔ گھرانہ دیندار گھرانہ تھا، ان کے والدین بہت ہی نیک اور سادے تھے۔ والد حافظ قرآن تھے اور والدہ کو قرآن پاک سننے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی انہیں فرصت ملتی تو وہ بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے سید قطب کو بھی حفظ پر لگا دیا، ان کو قرآن پاک حفظ کرایا بچپن میں، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم قاہرہ میں ان کا داخلہ کرایا، اور انہوں نے اپنے تمام تعلیمی مراحل وہیں دارالعلوم قاہرہ سے پورے کیے۔ دارالعلوم قاہرہ یہ وہاں کی بہت بڑی یونیورسٹیوں میں سے ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دارالعلوم قاہرہ کے پروردہ تھے، وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور سید قطب بھی وہیں پر تھے۔ اور سید قطب اور حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 2 سال کا فرق تھا، یعنی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تعلیمی زمانہ جو ہے ان کا ایک ہی رہا ہوگا، ایک وقت میں وہ دونوں وہاں پر زیر تعلیم تھے۔ لیکن تعلیمی کے زمانے میں کوئی اس طرح کے آثار، اس طرح کی معلومات نہیں ملتی ہیں جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے قریب تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، کوئی تعلق نہیں ظاہر ہوتا ہے۔ سید قطب شہید دارالعلوم قاہرہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مصر کے ایک عظیم رائٹر تھے ڈاکٹر طہ حسین، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں اور جو اپنے وقت کے صاحب تر ادیب مانے جاتے تھے، ان کی کتابیں بہت چلتی تھیں۔ تو ڈاکٹر طہ حسین کے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا، اور ڈاکٹر طہ حسین کی ایک کتاب ہے الایام، اسی الایام کے طرز پر انہوں نے سید قطب شہید نے طفل من القریہ کے نام سے کتاب لکھی، اور انہیں اسے ڈاکٹر طہ حسین کے نام انتساب کیا اس کا۔ ڈاکٹر طہ حسین کے بعد پھر عباس محمود العقاد، یہ بھی بہت بڑے ادیب تھے، تو ان سے وابستہ ہو گئے سید قطب شہید۔ یعنی سید قطب کا رجحان ادبی رجحان تھا، ادبی ذوق تھا،
بہترین شاعر تھے. شاعری ان کی بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی تھی سید قطب شہید کی. چونکہ ادبی ذوق بہت بلند تھا تو ادب ہی کے راستے سے قرآن پاک سے قریب ہوئے. قرآن پاک میں ان کو جو ادبی چاشنی اور ادبی لذت ملی اس نے ان کو گرویدہ بنا دیا اور قرآن پاک سے ان کو لگاؤ پیدا ہو گیا. چنانچہ انہوں نے قرآن پاک میں ایک خاص چیز، قرآن پاک میں منظر کشی، التصویر الفنی فی القرآن، قرآن میں منظر کشی، اس پر انہوں نے ایک نیا فکر پیش کیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، یا کہیں کسی تفسیر میں، کسی علوم القرآن کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ادبی ذوق سے، ادبی حس اور ادبی لطافت کے نتیجے میں قرآن پاک میں اس چیز کو دریافت کیا، التصویر الفنی فی القرآن. یعنی قرآن پاک جو ہے عام طور سے چیزوں کو کچھ اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ اس کا منظر کھنچ جاتا ہے، منظر کشی ہوتی ہے. تو التصویر الفنی فی القرآن اور مشاہد القیامہ فی القرآن کے نام سے انہوں نے 2 کتابیں لکھی. سید قطب کے اندر شروع سے دین کی اشاعت کا جذبہ تھا، دین کی سربلندی کا جذبہ ان کے اندر رہا ہے. بہت ہی شروع سے بہت ہی زبردست شخصیت کے، طاقتور شخصیت کے مالک رہے ہیں اور ان کا رجحان بہت ہی طاقتور ہوتا تھا. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو انہوں نے اپنی تفسیر میں، سورہ یونس کی تفسیر میں یہ واقعہ درج ہے. انہوں نے لکھا کہ قرآن پاک سے سرپذیر ہونے کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا. میں نے جو واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ مصر سے ایک جہاز، بحری جہاز جا رہا تھا نیو یارک کو، بحر اٹلانٹک کے راستے سے. بحر اٹلانٹک کے سینے کو چیرتا ہوا وہی نیو یارک کی طرف جا رہا تھا. کئی دن کا لمبا سفر تھا. بیچ میں جمعہ پڑ گیا تو سید قطب شہید یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس میں جو سوار تھے انہوں نے تعداد لکھی کہ 120 مسافر تھے جو سب کے سب انگریز تھے. کوئی اس میں مسلم نہیں تھا. البتہ اس بحری جہاز میں کام کرنے والوں میں ایک تعداد مسلمانوں کی تھی. تو انہوں نے جہاز کے کیپٹن سے اجازت لی. انہوں نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جمعے کی نماز اسی جہاز میں قائم کریں. جمعے کی نماز جس میں خطبہ بھی ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے. کیپٹن نے اجازت دے دی. چنانچہ اس کے لیے ایک جگہ تیار بنا دی اور وہاں پر اعلان ہوا کہ، اور اس نے کیپٹن نے بھی کہا کہ جو لوگ ڈیوٹی پر نہیں ہوں گے ان سب کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس نماز میں شریک ہو سکتے ہیں. چنانچہ خاصے لوگ جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہو گئے. سید قطب کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نہیں خیال تھا کہ آج جمعے کا دن ہے اس لیے جمعہ یہاں قائم ہونا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ عیسائی ہیں، پادری ہیں جو اپنا مشنری کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انجیل دکھا رہے ہیں، انجیل پڑھا رہے ہیں اور جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس چیز نے مجھے بہت غیرت دلائی کہ جب وہ یہاں پر اپنے اس کا کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم کو بھی اپنے دین کا تعارف، اپنے قرآن کا تعارف پیش کرنا چاہیے. اس چیز نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کیپٹن سے اجازت لیں جمعہ قائم کرنے کی. انہوں نے جمعہ قائم کیا اور انہوں نے خطبہ دیا سید قطب نے. تو کہتے ہیں کہ ایک
خاتون تھیں. اچھا جب جمعہ شروع ہوا تو جتنے انگریز تھے وہ سب کے سب چاروں طرف سے وہ اکٹھا ہو گئے اور وہ خطبہ سننے لگے اور نماز کو دیکھنے لگے. اس میں ایک خاتون تھی جو زار و قطار روتی چلی جا رہی تھی. وہ مسلم نہیں تھیں، انگریز تھیں، لیکن وہ زار و قطار روتی چلی جا رہی تھی. جب نماز ختم ہوئی تو وہ بڑھ کر کے آئیں، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت عقیدت کے انداز میں انہوں نے بوسہ دیا اور یہ کہا کہ یہ آپ جو خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو وہ میرے دل کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی. اور خاص طور سے بیچ بیچ میں کچھ ایسے جملے آتے تھے جو بالکل ہمارے دل و دماغ کو ہلا دیتے تھے. تو سید قطب نے یہ کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام، ایسے ہی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. تو انہوں نے اس سفر میں قرآن پاک کا تعارف کرایا اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے. یہ ان کا شروع سے یہ جذبہ تھا، جبکہ ابھی وہ اخوان سے بہت دور تھے، کوئی ان سے ملاقات نہیں تھی. جب وہ دارالعلوم قاہرہ میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے گاؤں جاتے تھے تو گاؤں میں ایک زندگی بیداری کی کیفیت آ جاتی تھی. عورتیں اکٹھا ہو جاتی تھی، کہتی تھی کہ سید ہمیں کچھ سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی قصہ سناؤ، کچھ سناؤ ہمیں، ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ بیٹھ جاتے تھے اور گھنٹوں گاؤں کی عورتوں کو مختلف قصے سناتے تھے، جس سے وہ بھی محظوظ ہوتی تھیں اور یہ بھی محظوظ ہوتے تھے. اس طرح سے یہ سفر چلتا رہا. ایک زمانہ آیا کہ سید قطب شہید نے حسن بنا شہید پر بہت زبردست اٹیک کیا. اتنا زبردست اٹیک کیا کہ اخوان المسلمون تل ملا کے رہ گئے. اور کچھ لوگوں نے ان کی تحریروں کا جواب بھی لکھا جو انہوں نے اٹیک کیا تھا حسن بنا پر اور اخوان المسلمون پر، تو اس کا انہوں نے جواب لکھا. اخوان المسلمون کے اندر یہ خاص بات تھی کہ لوگ شیخ حسن بنا کو بہت مانتے تھے. عقیدت سے آگے کا مرحلہ تھا، سموتات بے پناہ تھی، اور عام طور سے جو تحریک سے متعلق کام ہوتا تھا اس میں ان کی اجازت یا ان کی مرضی معلوم کیے بغیر وہ نہیں آگے بڑھتے تھے. چنانچہ کچھ لوگوں نے جو سید قطب کے تنقیدی مضامین کے جواب میں جو تحریر تیار کی تھی وہ انہوں نے لا کر کے شیخ حسن بنا کو دکھایا. کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سید قطب جو ہیں اس وقت دیوانے ہو رہے ہیں، انہوں نے کس طرح سے آپ پر حملے کیے ہیں اور اخوان پر حملے کیے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہیں، ناقابل برداشت ہیں. آپ اگر کچھ لکھنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو ہم نے اس کا جواب لکھا ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو ارشاد کے لیے دے دیں، کسی میگزین میں، کسی نیوز پیپر میں یہ آ جائے. تو حسن بنا شہید نے جو کچھ لکھ کر کے لوگ لائے تھے اس کو دیکھا.
دیکھ کر کے وہ مسکرائے وہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے لکھا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کا جواب جو دے رہے ہو، دینا چاہتے ہو، اس کا حاصل کیا ہوگا، کیا فائدہ ملے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ہے، آپ جیسا سمجھیے۔ ان کہا کہ دیکھو اس کے دو فائدے ہوں گے، دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اخوان المسلمون کو ان کی تحریروں سے تکلیف پہنچی ہے، یقیناً تکلیف پہنچی ہے، تو ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی، کچھ ان کی اشکشوئی ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اخوان المسلمون کو قریب سے نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ جب ان تحریروں کو پڑھیں گے تو انہیں اخوان سے بدگمانی ہوگی، بدگمانی پیدا ہوگی۔ ان کا کہ یہ دو فائدے ہو سکتے ہیں جو تم لوگوں نے سوچا ہوگا۔ ان کا کہ ہاں صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ ان کا کہ یہ دو فائدے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس تحریر سے نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ جو تم نے تحریر لکھی ہے ان کے جواب میں، اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ان کا کیا نقصان ہوگا؟ کہا کہ تم نے شاید غور نہیں کیا، ان کی تحریر گرچہ بہت ہی جارحانہ ہے، اس کے اندر جارحیت ہے، لیکن اس تحریر کے پیچھے جو شخصیت دکھائی دے رہی ہے بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عظیم شخصیت ان تحریروں کے پیچھے دکھائی دے رہی ہے، تحریریں تو تکلیف دہ ہیں، لیکن تحریروں کے پیچھے جو شخصیت نظر آ رہی مجھ کو، وہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ہم سے دور ہوں، ہم چاہتے ہیں کسی طرح سے ان کو ہم قریب کریں اور وہ ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیں۔ انہوں نے یہ بات فرمائی، اور جو ان کے ساتھی تھے اخوان، ان کو ان باتوں سے اطمینان ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی تحریریں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ان کا شائع ہونا مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ دیجیے۔ چنانچہ ان کے سامنے ان کے ہاتھ سے پھاڑ کر کے انہوں نے اس میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ سید قطب کے ان مضامین کی وجہ سے واقعہ اخوان کو بہت تکلیف پہنچی تھی، لیکن حسن بننا شہید کیا چیز دیکھ رہے تھے، کیا نگاہ بصیرت تھی ان کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی بہت اونچا انسان ہے، کس طرح سے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ کہ آدمی بہت عظیم انسان ہے، وہ اس کو ہم کسی طرح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ سید قطب شہید نے اسی زمانے میں اپنی کتاب لکھی تھی، العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، سوشل جسٹس ان اسلام۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، اور یہ کتاب اپنے چھوٹے بھائی محمد قطب کے حوالے کر کے وہ حکومت کی اسکیم کے تحت وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ اسکولوں کے انسپکٹر تھے، تو ان کے ذمہ یہ کیا گیا کہ وہ امریکہ جائیں، امریکہ میں وہاں کے نظام تعلیم، منہج تعلیم کو قریب سے دیکھیں
اور اس کو اس طرح سے دیکھ کر کے آئیں کہ اس کو پھر مصر میں اسی طرح سے نافذ کرنا ہے۔ اس مقصد سے وہ گئے تھے تاکہ امریکی نظام تعلیم کو مصر میں منتقل کریں۔ یہ حکومت کا پروجیکٹ تھا جس کے لیے بھیجے گئے تھے، 2 سال کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ادھر ان کی غیر موجودگی میں محمد قطب صاحب نے وہ کتاب شائع کر دی، العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، اور اس کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام پر جو انتصاب لکھا تھا، وہ انتصاب اس طرح کا تھا کہ ان پرعزم اور باحوصلہ نوجوانوں کے نام جو اسلام کے غلبے کا عزم رکھتے ہوں، وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جلد ہی وہ سامنے آ جائیں گے۔ اس طرح کا انتصاب انہوں نے لکھا تھا۔ حسن بننا شہید کو کتاب ملی تو انہوں نے لا کر کے اخوان کی مجلس میں دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ کتاب کس کی ہے؟ سید قطب کی ہے، جنہوں نے ہمارے خلاف بہت کچھ لکھا تھا، لیکن یہ دیکھو ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب پر جو انہوں نے انتصاب لکھا ہے، وہ انتصاب ان لوگوں کے نام ہے جو اسلام کے غلبے کی جدوجہد کرنے کا حوصلہ عزم رکھتے ہوں، جو ابھی ان کو دریافت نہیں ہو سکے، مل نہیں سکیں۔ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ تم لوگ ہو، تم لوگ ہو، لیکن ابھی انہوں نے تم لوگوں کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ تمہارے آدمی، اس کو سمجھو، تم لوگ یہ تمہارے آدمی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ انہوں نے اخوان کے سامنے اس کی کتاب کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب کہ حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے سے پہلے انہوں نے اخوان کو ایک وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، سید قطب امریکہ گئے ہوئے ہیں، 2 سال کے لیے گئے تھے، اس لحاظ سے اب ان کی واپسی کا وقت ہو رہا ہے، تو اگر میں موجود رہا ان کی واپسی تک تو میں تم لوگوں کو لے کر کے چلوں گا ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ، اور اگر میں نہ رہا تو میری یہ وصیت ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے ایئرپورٹ پہنچ کر کے، اور اس بات کو سمجھو کہ تمہارے آدمی ہیں۔ حالانکہ ابھی کوئی آثار نہیں تھے، اس طرح کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے آدمی ہیں، اگر میں رہا تو ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جاؤں گا اب ایک وقت لے کر کے، اور اگر میں نہ رہوں تو تم کو ان کا استقبال کرنا ہے۔ ادھر چند دنوں کے بعد پھر یہ ہوا کہ حسن بننا شہید پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اتفاق کی بات کی، جب حسن بننا شہید کیے گئے ہیں تو اس وقت سید قطب بیمار تھے اور وہ ہاسپٹلائز تھے، کسی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ تمام لوگ، ڈاکٹرز، کمپاؤنڈرز، نرسیں، سب جو ہیں اپنا کام چھوڑ کر کے، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر کے وہ رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں پورے ہاسپٹل میں، ایک ناچ کا، جشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے باہر نکل کر کے ایک شخص سے یا ایک خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ آج پورا سما بدلا ہوا ہے، ماحول بدلا ہوا ہے، تم لوگوں کو آج کیا خوشی ہے؟ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی کمپاؤنڈر، نہ کوئی نرس، مریض الگ پڑے ہوئے ہیں، تم لوگ جشن بنا رہی ہو، کود رہی ہو۔
تو اس نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا آج ہمارا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ قتل کر دیا گیا. کہا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا؟ انہوں نے کہا کہ مصر میں ایک شخص تھا جس کو حسن البنا کہتے ہیں، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا، آج وہ مار دیا گیا، ہمیں بڑی خوشی ہے اس کی. سید قطب یہ کہتے ہیں کہ اس سے بالکل میرے دل و دماغ میں ایک زلزلہ سا آ گیا. میں سوچنے لگا کہ حسن بننا شہید، حسن بننا یہ ان کے سب سے بڑے دشمن، یہودیوں کے، عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن، اور ہم نے بھی ان پر تنقیدیں کی، ان کو اپنا مخالف سمجھا. یہ کیا قصہ ہے؟ یہودیوں عیسائیوں کا دشمن اور ہمارا دشمن دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے روم میں پہنچ کر کے تکیے میں سر ڈال کر کے جو رونا شروع کیا تو تکیہ اتر ہو گیا. یہ افسوس کہ ہم نے اس شخص کو مصر میں رہتے ہوئے پہچانا کیوں نہیں، اور میں نے اس پر جارحانہ حملے کیوں کیے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کسی طرح سے میں اڑ کر کے مصر پہنچ جاؤں اور ان کو بوسہ دے لوں دفن ہونے سے پہلے. اب ان کا ذہن بالکل بدل چکا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، ہم نے اس شخص کو پہچانا نہیں. دین کا سچا خادم، اصل خادم وہی ہے جس کی موت پر دشمن جشن منائے. اگر یہودی اور عیسائی اتنا خوش ہو رہے ہیں اور اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے تھے وہی اصل کرنے کا کام تھا جس کو ہم نے سمجھا نہیں. چنانچہ کچھ دنوں بعد ان کے واپسی کی تاریخ آ گئی اور وہ مصر کے لیے روانہ ہو گئے. مصر ایئرپورٹ پر وہ اترے، باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دو طرح کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے. ایک تو حکومت کا اسٹاف تھا، حکومت کا اسٹاف اپنی گاڑیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے آیا تھا، اور دوسری طرف اخوان المسلمون کے کچھ ارکان تھے، حسن بننا کے ساتھی یا ان کے تلامذہ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اخوان المسلمون سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے شیخ شہید ہو گئے ہیں جس کی آپ کو اطلاع ہوگی، اور انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں رہا تو میں استقبال کے لیے جاؤں گا، اگر میں نہ رہا تو تم ان کے استقبال کے لیے جانا، اور اسی وصیت کے مطابق ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. سید قطب شہید نے کہا کہ ان کی وصیت تھی، ان کی وصیت پر آپ لوگ آئے ہیں تو میں آپ ہی لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں. اور حکومت کی جو گاڑیاں آئی تھیں ان کو انہوں نے واپس کر دیا کہ تم لوگ جاؤ، ہم ان لوگوں کے ساتھ آتے ہیں. یہ لوگ ان کو لے کر کے شہر میں پہنچے، اور جب ان کا گھر آیا تو اس سب مڑنے کے بجائے مڑنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ آپ کے گھر چل رہے ہیں. کہا کہ نہیں، پہلے مکتب الاخوان یعنی آپ لوگوں کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں ہم چلیں گے اور آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنی ہے. چنانچہ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھے اخوان کے ہیڈ آفس پہنچے جہاں حسن بننا شہید جلوہ افروز ہوتے تھے.
اور وہاں پر جا کر کے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس دوران حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی تھیں ان سب کا ان لوگوں نے تذکرہ کیا، اور یہ وصیت جو کی تھی اس کا تذکرہ کیا، العدالت الاجتماعیہ کا جو انتصاب تھا اس کا تذکرہ کیا۔ تو ان سب چیزوں سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات بے قابو ہو گئے اور وہ بے تحاشا رونے لگے، گھنٹوں روتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ صحیح شیخ نہیں ہے، لیکن اب آپ لوگ مطمئن رہیں کہ میں آپ لوگوں کا آدمی ہوں، آپ کے قافلے کا ایک سپاہی ہوں، اور اسی وقت سے وہ اخوان سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت، ایک طرف ان کی بصیرت کہ انہیں مخالفانہ مضامین کے اندر سے اس شخصیت کو جھانکنے کی کوشش کی کہ شخصیت کیا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان مضامین کا لکھنے والے یہ مضامین گرچہ بہت ہی سخت ہیں، تکلیف دہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو شخصیت ہے بڑی عظیم شخصیت ہے، اس کو کسی طرح حاصل کرنا ہے۔ ایک قائد کے لیے سب سے زیادہ فکر مندی کی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کو قیمتی انسان کہاں سے مل سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پورا ماحول بنایا، اور یہ کہ ہمیں اس شخص کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، اگرچہ بظاہر اس وقت ہمارا مخالف دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مصر میں تو نہیں پہچان سکے، لیکن امریکہ میں جب یہ دیکھا کہ دشمن یہودی عیسائی ان کے شہید کیے جانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم غلطی پر تھے، وہ صحیح راستے پر تھے، ہم نے غلطی کی کہ ان کی مخالفت کی، اب تک ان سے دور رہے، اور انہوں نے اسی وقت سے اپنا ذہن تبدیل کر لیا اور اپنا راستہ بدل دیا۔ اس طرح سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اخوان المسلمون سے وابستہ ہوئے۔ اخوان المسلمون سے وابستہ ہونے کے بعد یہ عجیب و غریب شخصیت تھی کہ وہ خود نہیں آئے تنہا، بلکہ اپنے پورے خاندان کو لے آئے۔ پورے خاندان کے ساتھ وہ اخوان المسلمون میں داخل ہو گئے، ان کی بہنیں بھی، ان کے بھائی بھی، ان کے بھتیجے بھانجے بھی، اور جو بھی عزت ہے سب کو انہوں نے تحریک کا سپاہی بنا دیا۔ یہ چیز بہت نایاب ہوتی، اس کو آپ لوگ سمجھیے۔ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں کہ آدمی تحریک سے وابستہ ہے، تحریک کا رکن ہے یا تحریک کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے گھر کا ماحول بالکل اس کے اگینسٹ ہوتا ہے، بالکل برعکس ہوتا ہے۔ بہت شاذ و نادر ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری فیملی کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ، پورے گھرانے کے ساتھ تحریک میں آ کر کے وہ ہو جائے۔ سید قطب شہید انہی لوگوں میں سے تھے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے اندر فی ظلال القرآن جیسی تفسیر، ایسی زبردست تفسیر، ایسی ایمان افروز، ایسی دل نشیں، ایسی پرکیف، ایسی وزندار، ایسی علمی تفسیر، حیرت ہوتی ہے کہ جیل کے ماحول میں رہتے ہوئے کیسے انہوں نے یہ تفسیر لکھی۔ تفسیر لکھنے کا سلسلہ انہوں نے پہلے شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی کافی حصہ باقی تھا۔ انہوں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے اس تفسیر کی تکمیل کی۔
नहायत अज़ियत के लम्हात में भी कभी वो उनके आसाब कमज़ोर नहीं पड़े, कभी वो जज्बात से बेकाबू नहीं हुए। कहीं भी तफसीर के किसी सतर में, तफसीर के किसी हिस्से में ये नहीं मालूम होता है कि ये शख्स कुछ झुंझलाया हुआ है या परेशानी में है या कोई प्रेशर है इस पर या कुछ मतलब दिल दिमाग पर इसके दबाव है, कुछ नहीं। बिल्कुल इतनी नॉर्मल अंदाज में उन्होंने तफसीर लिखी है, कोई सोच नहीं सकता है कि अज़ियतों और तकलीफ़ों के दरमियान रह करके कोड़ों और संगीनों के दरमियान रह करके उनको कैसी कैसी तकलीफ़ें दी जाती थीं। लोगों ने लिखा तफसील से, बहुत तफसील से लिखा है कि क्या क्या उनको तकलीफ़ें दी गईं, लेकिन यह कि उन तकलीफ़ों को उन्होंने बर्दाश्त किया और कभी भी उनकी शख्सियत में ढीलापन नहीं आया, कमज़ोरी नहीं आई। और कमज़ोरी ना आना ये तो एक बात हुई जो बहुतों के यहाँ थी, लेकिन उन हालात के अंदर रहते हुए फी ज़िलाल कुरान जैसी अजीम तफसीर लिखना, ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है कैसे उन्होंने लिखी। ये अल्लाह ताला की एक अजीम निशानी थी, ज़बरदस्त कारनामा उनका। एक बेमिसाल तफसीर जिसकी कोई नज़ीर नहीं है, ऐसी तफसीर उन हालात में रह करके लिखा जिन हालात में आदमी एक छोटी सी कहानी भी लिखना चाहे तो उसका जहन डिस्टर्ब होगा, मुतवाज़िन नहीं होगा। उन हालात में रह करके उन्होंने इतनी अजीम तफसीर मुकम्मल की। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह जेल में 15 साल तक रहे, मुकम्मल 15 साल। इतना सताया गया कि उनकी सेहत बहुत डाउन हो गई। तो इराक़ के सदर थे अब्दुस्सलाम आरिफ, उन तक ये बात पहुंची, किसी ने पहुंचाई कि सैयद कुतुब बहुत ही नागुफ्ताबे हालत में हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है वरना वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकें। चुनांचे इराक़ के सदर अब्दुस्सलाम आरिफ ने बीच में पढ़ करके हुकूमत मिस्र से गुफ्तगू करके उन पर दबाव डाल करके ये मुतालबा किया कि उनको जेल से बाहर किया जाए और उन्हें अपनी सेहत बहाल करने का मौका दिया जाए। चुनांचे वो कोशिश कामयाब हो गई और उनको जेल से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी गई। बेल पर वो आ गए। जब वो जेल से निकले हैं तो रास्ते ही से उन्होंने, उनके एक दोस्त थे अहमद अब्दुल गफूर अत्तार, ये सऊदी थे, बहुत अच्छे अदीब और शायर थे और इसी अदब और शेर के रिश्ते से सैयद कुतुब के बहुत गहरे दोस्त थे और बहुत उनके अकीदतमंद थे। मैंने पहले अर्ज़ किया कि सैयद कुतुब ख़ुद बहुत बड़े शायर थे, बहुत ज़बरदस्त शायर थे। तो उन्होंने अहमद अब्दुल गफूर अत्तार को ये फ़ोन किया रास्ते ही से कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो देखो उसमें अलार्म लगा हुआ उसमें। उन्होंने उनको फ़ोन किया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, मेरी जेब खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। फ़ौरन 15-17 जुने, वहाँ मिस्र का सिक्का था जुने, वहाँ का सिक्का
کہا کہ 15-16 جنہیں لے کر کے فوراً ہمارے گھر آ جاؤ، جب تک گھر پہنچتے ہیں پھر ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ سید قطب اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور اس کے چند منٹ بعد ایک ایمبیسیڈر نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر آئے تو اس نے کہا کہ میں فلاں کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک گفٹ ہے، یہ بریف کیس جو ڈالروں سے بھرا ہوا تھا، بڑا بریف کیس جو ڈالروں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس نے کہا کہ یہ آپ کو گفٹ بھیجا ہے فلاں نے۔ انہوں نے کہا کہ کس چیز کا گفٹ ہے؟ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ کس چیز کا گفٹ ہے یہ؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ایک شخص جس کی جیب بالکل خالی ہے اور وہ اپنا علاج کرانا چاہتا ہے اور صحت اس کی بہت ہی ڈاؤن ہے اور وہ جیل سے سیدھے وہ ہاسپٹل جانا چاہتا ہے، وہ اپنے ایک دوست کو فون کر رہا ہے کہ تم 15-16 جنہیں لے کر کے آ جاؤ، ڈاکٹر کی فیس، دواؤں کی وہ، اور اس کے سامنے ایک بریف کیس آتا ہے ڈالروں سے بھرا ہوا۔ اس کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں مجھ کو دیا جا رہا ہے؟ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ کس چیز کا یہ صلہ؟ ابھی وہ ایمبیسیڈر موجود تھا جب تک احمد عبدالغفور عطار، جو سید قطب کے دوست تھے اور جن کے ذریعے سے انہوں نے جن سے کہا تھا کہ 15-16 جنہیں لے کر کے آ جائیں، وہ پہنچ گئے۔ تو اس ایمبیسیڈر سے ملاقات ہوئی ان کی، احمد عبدالغفور عطار کی، اور دونوں بات چیت ہوئی۔ احمد عبدالغفور عطار سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سید کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ فوراً ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں۔ مجھ کو انہوں نے فون کیا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مجھ سے کہا کہ 15 جنہیں لے کر کے فوراً آ جاؤ ہمارے پاس۔ اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ اس زمین پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں انتہائی فقر و افلاس کی حالت میں، ان کے پاس خود پیسے آ رہے ہیں لیکن اس کو ٹھکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور تم سے قرض لے رہے ہیں۔ وہ یہ مطلب کون سی کوالٹی ہے انسانیت کی؟ وہ حیران کہ مطلب ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ پال سید قطب نے اس بریف کیس کو رد کر دیا اور اپنے دوست احمد عبدالغفور عطار کے ساتھ وہ ہاسپٹل گئے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، بہت حالت نازک تھی، اور ان کو لے کر کے گئے۔ پھر کچھ دن وہ باہر رہے، یہاں تک کہ طبیعت کچھ بحال ہو گئی تو پھر ان کو جیل میں کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو عدالت کی کارروائی چلی ہے تو اس میں یہ ہوا کہ سید قطب کو پھانسی دی جائے گی۔ احمد عبدالغفور عطار یہ بااثر آدمی تھے، انہوں نے شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ اس وقت شاہ فیصل کا دور تھا سعودیہ میں۔ شاہ فیصل سے ملاقات کی اور ان کو صورتحال بتائی۔ شاہ فیصل نے اپنا چارٹر جہاز بھیجا فوراً جمال عبد الناصر کے پاس کہ فوراً ان کو رہا کیا جائے بلا تاخیر اور پھانسی کے فیصلے کو رد کر دیا، مسترد کر دیا جائے۔ جب یہ پیغام جمال عبد الناصر کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اس کو ابھی رکھے رہو، جب کام ہو جائے اس کے بعد ہمیں بتانا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ آپ کا پیغام دیر میں ملا۔ وہ کام ہو چکا تھا۔ احمد عبدالغفور عطار نے اپنے طور سے جمال عبد الناصر سے لجاجت کی، سفارش کی کہ آپ سید قطب کو پھانسی مت دیجیے، بہت ہی قیمتی انسان ہے، ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے بہت ہی نادر انسان ہے، اس کو پھانسی مت دیجیے۔
جمال عبد الناصر نے کہا کہ ایک سطر ان سے لکھوا لاؤ کہ اخوان سے میرا کوئی تعلق نہیں، ایک سطر یہ لکھ دیں کہ اخوان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فوراً نجات مل جائے گی پھانسی سے، اور بلکہ ان کو اعزاز حاصل ہوگا اور ان کو منصب دیا جائے گا۔ احمد عبد الغفور عطار، یہ جب انہوں نے جمال عبد الناصر سے بات کی، اس نے یہ وعدہ کیا، تو وہ بھاگے ہوئے گئے جیل کی طرف جہاں پر کہ وہ تھے، جہاں ان کو پھانسی دی جانی تھی۔ جب وہ پہنچے تو ان کا چہرہ ڈھانپا جا چکا تھا اور وہ اوپر چڑھائے جا چکے تھے۔ دور سے چیخے چلائے کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو ایسے موقع پر انتظار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جمال عبد الناصر کا نام لینے سے وہ لوگ رک گئے۔ کہا کہ اتارو ان کو، اتارا تو انہوں نے کہا کہ سید ایک سطر آپ لکھ دیں، اپنے لیے نہیں بلکہ ہم لوگوں کے لیے لکھ دیں، ایک سطر لکھ دیں، آپ کی یہ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ لن نشتری الحیات الدنیا بکذبۃ لا تزول، دنیا کی یہ زندگی ایک جھوٹ بول کر کے میں حاصل کروں، زندگی تو فانی و ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جھوٹ میرا کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ مجھ کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دے گا، میں ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتا۔ لن نشتری الحیات الدنیا بکذبۃ لا تزول۔ تو ان کو پھر اٹھایا گیا، کہا کہ جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ تو اٹھایا جانے لگا تو جو رسی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو اس وقت سید قطب نے، مطلب وہ گر گئے نیچے، تو اس وقت انہوں نے جو جملہ کہا، بہت تاریخی جملہ، انہوں نے کہا کہ ان حبالکم ردیہ کما ان قوانینکم ردیہ، جس طرح سے تمہارے قوانین اور تمہارا نظام پورا ردی ہے، اسی طرح سے تمہاری رسی بھی ردی ہے۔ ان حبالکم ردیہ کما ان قوانینکم ردیہ۔ ایک خاص چیز کہ جب ان کو پھانسی کے لیے لے جایا جانے لگا تو جن لوگوں نے ان کو بہت ستایا تھا، جلاد، ان سب جلادوں سے باقاعدہ وہ مسافہ اور معانقہ من کر کے چلے کہ بھائی بہت لمبی صحبت رہی، اب چلتے ہیں، اب چلتے ہیں، اجازت دو تم لوگ۔ جلادوں سے محبت کے ساتھ رخصت ہونا بڑی میٹھی شخصیت تھی، بڑی میٹھی شخصیت تھی سید قطب شہید کی۔ وہ سارے جلاد جو انہیں زندگی میں ستاتے رہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان سب جلادوں نے توبہ کی، ان سب کو ہوش آ گیا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور کیسے انسان کو ہم نے ستایا ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ، ان کے ہاں بہت تشدد تھا، بہت ہی تنگ نظری تھی، لوگوں کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ تکفیر کا جو فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سید قطب کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا۔ یہ جاہلوں کی بات ہے، نادانوں کی بات ہے، وہ لوگ جو جانتے نہیں۔ سید قطب نے اپنی جو آخری کتاب معالم فی الطریق، جس کا اردو ترجمہ ہے نقوش راہ کے نام سے، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اے لوگو، ہم تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں اور تمہیں دین کی طرف بلاتے رہیں گے، چاہے تم کتنے ہی ناراض ہو، چاہے کتنے ہی غصہ ہو، چاہے تم کتنے ہی جذبیز ہو، ہم تمہیں اس لیے بلاتے ہیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے۔
تم سے جو محبت ہے وہ محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تمہیں اس کی دعوت دیں. تم چاہے کتنا برا مانو لیکن ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہیں دین کی طرف بلاتے رہیں گے. یہ جملے معالم فی الطریق میں موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر جو جیل کے اندر ان کا رویہ تھا, نماز با جماعت ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, اس سے مطلب نہیں کہ کون امامت کر رہا ہے, کوئی بھی امام ہے نماز پڑھا رہا ہے, نماز میں شریک ہو جاتے تھے. اس طرح کوئی وہ نہیں تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے, فلاں آدمی ہے, فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے, یہ ہمارا مخالف ہے, ہمارا دشمن ہے, یہ کیا ہے, چنی چنا. اس سے کوئی مطلب نہیں. ہر ایک کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, میل و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. کبھی انہوں نے نفرت کا اظہار نہیں کیا, کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کیا. اور ایک واقعہ اور بتاتے ہیں کہ جب سید قطب شہید کو پھانسی کی طرف کے لیے لے جایا جانے لگا تو اس وقت جو حسن حزیبی جو اخوان کے مرشد تھے وہ بھی اس وقت جیل میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ حسن حزیبی کے دروازے سے گزارتے ہوئے ہم کو لے چلو. تو آخری وقت ہوتا ہے, اس وقت ایک خواہش تھی انہوں نے پوری کی. گئے حسن حزیبی سے, وہ ملنا چاہتے تھے پھانسی سے پہلے, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے یہ کہہ دیا کہ حسن حزیبی مرشد عام آئے تو ان سے ہمارا سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ وہ آپ کے دروازے پر آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں آپ پر ان سب کا اس نے اعتراف کر لیا اپنے بارے میں کہ میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, تاکہ ان کو اس سے بری کرا دیں. بہت اونچے ظرف کی بات ہے یہ. تو انہوں نے حسن حزیبی پر جو چارجز تھے ان سب کو بھی اپنے اوپر اوڑھ لیا, اس کو اپنے سر لے لیا, کہا کہ یہ سب میرا کام تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مشیت وہی جانتا ہے. کتنی قیمتی شخصیتیں اس ملت نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو کھو دیا, کتنوں کو کھو دیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قدرت کی طرف سزا ہے کہ پوری ملت اس وقت پوری دنیا میں پوری ملت پریشان ہے, پریشان ہے, رسوا ہے, بے عزت ہے, کسی کی کوئی عزت نہیں. ہر ایک کو اپنے بارے میں عزت کا کوئی احساس نہیں. ہم سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ ہم غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی انتخاب نہیں ہے, ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے, دوسروں کے فیصلوں پر دوسروں کے اس پر چلتے ہیں. یہ غلامی کا دور, پوری ملت غلامی کے دور سے گزر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کی دعوت دیتے ہیں, تو انہیں عذاب علیم, دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یہ لوگ ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. انبیاء کا قتل اس طرح سے جرم ہے, اسی طرح سے انبیاء کے جو سچے پیروں ہیں, جو ان کی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھنے والے ہیں, ان کو سزا دینا, ان کو قتل کرنا, وہ بھی ویسے ہی جرم ہے. اور انبیاء کے قتل سے جیسے قوموں پر لعنت مسلط ہو جاتی ہے,
اسی طرح سے صالحین کے قتل سے بھی قوموں پر لعنت مسلط ہو جاتی ہے۔ کتنے صالحین کو، کتنے عظیم انسانوں کو، اتنے عظیم انسان کی جو ہمیشہ نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جو دیدور بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے آسانی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دینا، شہادت کا جام انہیں نوش کرا دینا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، معمولی جرم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی نہیں معاف کرے گا، ظالموں کے لیے کوئی بخشش کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ظالم جو ہوتے ہیں وہ کافر مشرک سے بدتر مجرم ہوتے ہیں، اور ہماری ملت کے اندر یہ جرائم ہوتے رہے ہیں۔ کتنی صفیں کی صفیں، صالحین کی صفیں کی صفیں الٹ دی گئیں، کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور ہم لوگ اسی کی پاداش بھگت رہے ہیں، اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بہرحال 29 اگست کو 1966 عیسوی کی صبح کو 60 سال کی عمر میں مکمل 15 سال کی قید بند کی اذیت کے بعد سید قطب کو ان کے دو اور ساتھیوں محمد یوسف حواش، شیخ عبدالفتاح اسماعیل، ان سب کے ساتھ تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کے۔ یہ چند باتیں تھیں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ذاتی طور سے میں بہت متاثر ہوں۔ بہت عظیم انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ ان کے جو کام ہیں وہ بڑے ہی حیرتناک ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فی ظلال القرآن جیسی تفسیر کو جن حالات میں رہ کر کے انہوں نے لکھا ہے وہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے تفسیر لکھی، بہت عظیم انسان، ایسا انسان جس کی غذا اور جس کی روح صرف اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، تو اللہ نے بھی ان کی محبت دلوں میں بٹھا دی۔ ہم زنجبار میں چند سال رہے ہیں۔ زنجبار میں ایک حاجیوں کا قافلہ واپس آیا، تو اس نے یہ بتایا کہ حرم میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے کہ تم کب آئے تھے، تم پہلی بار آئے، دوسری بار آئے، کتنی بار آئے، یہ سب گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ایک تھا مالدیپ کا یا ملیشیا کا حاجی تھا، اس نے کہا کہ میں تو اس سے پہلے حج کر چکا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں سید قطب شہید کو حج کا موقع ملا کہ نہیں ملا، اس لیے کہ ان کی زندگی ظالموں کے درمیان گزری ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کی طرف سے حج بدل کر لوں۔ تو کہاں مصر، کہاں مالدیپ یا ملیشیا، وہ سید قطب کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے آیا تھا، اور نہ جانے کتنے لوگ کرتے ہوں گے جس کی ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، ان کو اعلیٰ فردوس میں صالحین اور ابرار کی معیت نصیب کرے، اور ہم لوگوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح طور سے ان صالحین کے نقش قدم پر چل سکیں، اور جو کام وہ چھوڑ گئے ہیں اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔